السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدسہ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں خلیفہ ثالث داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر خیر، آپ کے مناقب فضائل آپ نے سماعت فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں نوجوان نسل میں نشہ خوری اور ہماری ذمہ داریاں منشیات کے حوالے سے ہے۔ نوجوان نسل اور قرآن رول ماڈل، نوجوانوں میں نشہ کا رجحان کیوں، نشہ کی جدید شکلیں، نوجوان نسل کی آوارگی، نوجوان نسل آوارگی کا شکار کیوں، نشہ کی لعنت سے بچے، اس طرح کی یہ تقریباً 5 باتیں ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوگی آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سننے کے بعد ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی بھی۔ بلا شبہ نوجوان نسل قوم و ملت کا سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی رہنمائی، ان کے اندر احساس پیدا کیا جائے غلط اور صحیح کا، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اگر نوجوان نسل کی تربیت اصلاح صحیح منہج پر کی جائے تو یہ قوموں کے درمیان بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت اور بڑی ہی تبدیلیاں اس میں رونما ہو سکتی ہے۔ انہیں تعارف کروایا جائے کہ تم کون ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے، تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نوجوان نسل کی تعمیر درست طریقے کے مطابق قرآن و سنت کی رہنمائی میں، قرآن و سنت کے سایہ میں جب ان کی تربیت ہوا کرتی تھی تو تاریخ شاہد ہے کہ پھر یہ نوجوان نسل جو ہے تعمیر درست کرنے کی وجہ سے ان کے اندر نیکی کا جذبہ، اخلاق، آداب، مزاج، رویے سارے کے سارے ہی بڑے ہی محبوب ہوا کرتے تھے۔ لیکن ان کی صحیح تربیت، ان کی صحیح رہنمائی اور زندگی کا احساس، مقصد نہ بتلانے کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے نشے کا عادی، منشیات کا عادی اور جدید تعلیم کے نام پر بڑے بڑے مہنگے اسکول، کالج، تعلیمی ادارے، ایسے اداروں میں پڑھنے کے باوجود، عرصہ وہاں پہ گزارنے کے باوجود ان کی اصلاح، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ آخر وہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں منشیات کے، نشہ کے اوپر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں
کہ جب بھی کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے تو اس کے نوجوان طبقہ جو ہے انہیں عیاشی اور غفلت میں مبتلا کیا جاتا ہے، انہیں ایسے کاموں پہ لگایا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کی تباہی بربادی ہو سکے۔ آزادی کے نام پر عیاشی، فحاشی کو فروغ دینا، معاشی طور پر محتاج اور مہنگائی کے نام پر دوسروں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ صحتی ثابت ہونا، یہ معمول کی بات بن چکی ہے۔ آج کے دور میں ہماری صورتحال، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلائیں، انہیں احساس دلائیں اور انہیں ان کی زندگی کا مقصد بتلائیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد ذلت و رسوائی اٹھانا نہیں، ایک نشئی اور بد کردار داغدار زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ تم مستقبل کے ہیرو ہو، مستقبل کا سرمایہ ہو، مستقبل جو ہے اللہ نے تمہارے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتے ہیں۔ فاتح قوم، رہبر و رہنما دنیا میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے اللہ کا خلیفۃ اللہ کا خلیفہ بننے کا یہ اعزاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان نوجوانوں کو عطا فرمایا۔ اگر یہ نوجوان، اگر یہ ہمارا طبقہ ان کی ہم صحیح رہنمائی نہ کر پائے، ممبر و محراب سے، اساتذہ سے، والدین سے، ذمہ داران سے سستی و کوتاہی ہوتی رہی تو ہماری قوم ایک وقت آئے گا کہ منشیات کی عادی بن کر، بلکہ اس وقت بھی بہت زیادہ ہماری جنریشن جو ہے، بہت زیادہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں سکولوں سے لے کر کالجوں، یونیورسٹیوں، تعلیمی درسگاہوں میں لمبا وقت گزارنے کے باوجود بھی آج گھر گھر تک یہ برائی پہنچ چکی ہے۔ ہر بغل میں، ہر جیب میں کوئی نہ کوئی نشہ آور چیز ضرور موجود ہوگی۔ قرآن مجید جو ہے نوجوان نسل کو ایک نمونہ پیش کرتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کا ذکر خیر بھی فرمایا اور مختلف نبیوں کے امتیوں کا بھی ذکر خیر فرمایا، اور ہماری اس امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے اور ایسی قیمتی جانیں پیدا فرمائی کہ جنہوں نے انقلاب برپا کیا دنیا کے اندر۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت، ان کی اصلاح صحیح معنوں میں ہوئی تو وہ کامیاب ٹھہرے اور دنیا میں انہوں نے انقلاب برپا کر کے دکھلایا۔ جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ قوم تھا جس نے سندھ کو فتح کیا اور ان کی عمر ابھی 18 برس تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ کو فتح کرنے والے نوجوان ہیں۔ یہ لڑکا، ان کی پیچھے ہسٹری پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ کتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ اسی طرح قسطم دنیا کو فتح کرنے والے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ یہ 21 برس کا نوجوان تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو تحریک پاکستان میں بھی نوجوان نسل کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہماری نوجوان نسل نے جب پاکستان بنا تھا، تحریک پاکستان میں بے شمار قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے گلے کٹوائے ہیں اسلام کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر۔ تو آج کے دور میں ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹی اور بیٹیاں کیوں بے روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کی جیبوں میں، ان کی پاکٹوں میں، ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ ایک اپنے آپ کو رس دینے کے لیے، تفریح کے طور پر ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جن سے دماغ بند ہی نہیں ہوتے بلکہ مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سارا جسم جو ہے بے ناکارہ ہو جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، فیملیوں کے لیے، معاشرے کے لیے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ جب سیدنا خضر کے پاس ملاقات کے لیے گئے تو اپنے ساتھ جناب سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر گئے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ نوجوان تھے جو اس علمی سفر میں آپ کے ساتھی بنے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نوجوان نسل علم سیکھنے پر اپنی جوانی کو کھپا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سربلند فرماتے ہیں۔ علم حاصل کرنا اور ہے، اس کے ساتھ ساتھ کردار کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان ساتھی کے ساتھ کہنے لگے کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کا سنگم جو ہے پہنچ جاؤں، دو دریاؤں کے درمیان میں پہنچ جاؤں۔ نوجوان ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتے ہیں، بہت بڑی مدد ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں، ان کے کردار، ان سے خیر کے کام لینا اور ان کو سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس قوم کی نوجوان نسل ہی تباہ و برباد ہو جائے اس کے پیچھے کیا بچتا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھری جوانی جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے سورہ یوسف میں خصوصی طور پر، قرآن مجید نے اسے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام واقعات میں بہترین واقعہ، بہترین قصص، بہترین جو ہے ایک زندگی کا حصہ جناب یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور رہتی دنیا تک بطور نمونہ کے سیمپل کے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی پوری جوانی جو ہے عفت و پاک دامنی کا مرکز تھی، آزمائشوں سے بھری پڑی زندگی ہے۔ چھوٹی عمر میں کنویں میں گرایا جانا، کنویں سے نکالا جانا، پھر آگے ایسا ایک وقت آیا کہ عزیز مصر کے گھر پہنچے، پھر آگے عزیز مصر کے گھر میں بہت بڑا فکر کہ وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ کو بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام جوانی کے عروج پر تھے، لیکن اللہ کی خاص حفاظت کے ساتھ اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت فرمائی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے جوانی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام وناشا وشاب نشأ بعبادت اللہ، جس آدمی نے اپنی جوانی کی قیمتی گھڑیوں کے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی عبادت میں گزار دیا، یہ نوجوان جو ہے میرے عرش عظیم کے سایہ کا حقدار ٹھہرتا ہے روز قیامت۔ اللہ اس کو اپنے عرش عظیم کے سایہ میں جگہ دیں گے، جس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ایمان کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک خوبصورت عورت جو ہے اور ہے جو عہدیدار، بڑے منصب پہ فیض ہے، دعوت زنا، دعوت بدکاری کسی کو دیتی ہے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی حد کو نہیں توڑنے والا۔ تو یہ حدیث مبارکہ عین جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر فٹ آتی ہے، اور بھی بے شمار ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام جوان بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور جو دعوت گناہ دے رہی ہے وہ ایک وزیر کی، ایک حکمران کی اہلیت ہے۔ سارا کچھ، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی تنہائی ہونے کے باوجود بدکاری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قالت حیت لک، یوسف میری طرف متوجہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ، اللہ کی پناہ، میں خیال کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو کیسے محفوظ کیا؟ اللہ نے ایمان کی کیسے حفاظت فرمائی؟ آج کے دور میں ہمارے نوجوان جوانی میں عبادت کی طرف آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔
اپنی جوانیوں کو دین کے تابع کرنے کے لیے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ کے اعتراضات پیش کرتے ہیں۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں، آ جائیں گے مسجد کی طرف۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جوانی جو ہے، در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری ہے۔ جوانی کے اندر توبہ طائب ہو جانا، جوانی کے اندر عبادت کی طرف پلٹ آنا، اپنی جوانی کو منشیات سے، نشہ سے پاک رکھنا، با حیا اپنا با کردار بن کر زندگی گزارنا، یہ عمل ایسا ہے کہ یہ صرف نبیوں والی ہے، نبیوں والی جوانی کے اندر اللہ کے تابع ہو جانا، اللہ کے رسول کے تابع ہو جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی جو آپ نے مثال دی ہے، کیونکہ جوانی کے اندر فحشات بڑی ہوتی ہے، طاقت قوت ہر طرح کی چیز انسان کے پاس میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر اس کے اوپر اللہ کی عبادت کا غلبہ ہے، اللہ کی طرف وہ پلٹ آتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی ایمانداری ہے کہ اپنی جوانی کو منشیات سے، دیگر خرافات سے، دیگر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے جناب یوسف علیہ السلام، تو ہم نے اسے حکومت اور علم عطا فرمایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف پلٹیں گے، آپ اپنی زندگی کو برائیوں سے بچائیں گے، آپ اپنی زندگی کو بے حیائی سے بچا کر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ دینے والا ہے، آپ کو کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور روز قیامت بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ قرآن مجید میں نوجوانوں کی انقلابی زندگی دیکھیں کہ بنو آدم میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے مقربین، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ مقام رکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں۔ سارے کے سارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ عزت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، یہ ساری ہستیاں جو ہیں اپنی نوجوانی کو اللہ کے راہ میں صرف کرتے ہیں۔ نوجوانی جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی اللہ کی توحید بیان کرنے پہ لگا دی، ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو اپنی ساری جوانی فرعون کے مقابلے میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو نوجوانی میں یہود کے مکر و فریب کی وجہ سے مشکلات، قتل اور دھمکیوں کا شکار ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ جوانی جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی جو تنہائیاں ہیں، آج ہم اپنے بچوں کی جو تعلیمی دستگاہیں ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہوئے کیوں نہیں سوچتے کہ میرے بچے کو ایسی تعلیم نہیں چاہیے جس کے اندر اس کا کردار جو ہے وہ خراب ہو جائے، جس کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جائے، ایسے گناہوں کا شکار کہیں نہ ہو جائے جس سے میری زندگی، میرے بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرنا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ بھی نوجوان ہی تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ ان کے نام پر اللہ نے سورہ کہف کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ برکت عطا فرما دی۔ وہ نوجوان ہی تھے جو اپنا عقیدہ بچا کر اپنی بستی سے بھاگے تھے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ نوجوان جو ہے ہر دور میں،
ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت کو بیان کیا کہ نوجوانوں، تمہارا کردار، تمہارا مستقبل، جب نوجوان کسی امت کے، کسی قوم کے نوجوان راہ راست پر ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کی عقل، ان کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی ہی آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، مشکلات کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ نوجوان نسل میں نشہ کا رجحان دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا حساس اور سنگین یہ موضوع ہے، اس پہ جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ پریشانی اس بات کی کہ ممبر و محراب سے، ہماری درسگاہوں سے اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کی دعوت دی نہیں جاتی، اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ ہماری بہت بڑی تعداد نوجوان اور چھوٹی عمر کے بچے بھی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے معاشرے کی معاشرتی اور اخلاقی ڈھانچے کو دیمک کی طرح یہ بیماری چاٹ رہی ہے۔ بظاہر انسان صحیح نظر آتا ہے، صحت مند نظر آتا ہے، لیکن اندر سے اس کے عذاب ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ نشہ خوری کے بڑھتے ہوئے رجحان اور اس کے بہت سے اسباب پیش کیے جاتے ہیں۔ لو جی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہلکا پھلکا نشہ ہو، یہ تو تفریح ہے، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی کمزوری اور زندگی کے مقصد سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ منشیات، نشہ آوری، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان کی کمزوری اور زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں کہ میں آیا کس لیے ہوں دنیا میں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نشہ خوری کرنا، منشیات کا عادی بن کر زندگی گزارنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بننا، کیا زندگی کا یہی مقصد ہے؟ نہیں، زندگی کے مقصد کو سمجھیے۔ دینی تعلیم اور حقیقی مقصد سے غفلت کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نہ دینی تربیت ہے، نہ مقصد زندگی کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر! ایمان کی کمزوری، زندگی کے مقصد سے بے خبری، غفلت کی یہ وجہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وقتی طور پر سکون اور لذت کے یہ غلط راستے پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے آج کا نوجوان۔ وقتی لذت ہے، وقتی سکون ہے، راحت ہے، مستقبل میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کے حوالے سے یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر تعلیم کے رنگ میں، تربیت کے رنگ میں ہمارے بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مفروض کر دیا۔ منشیات کے جو ہتھیار ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ یہ عالمی نیٹ ورک ہے، جدید کیمیکل نشے، اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ پہلے دور میں شراب، فیم، چرس وغیرہ یہ چیزیں عام تھیں، آج ان کے نام ایسے آ گئے ہیں جس سے سود نے بڑی شکل اختیار کی ہے، ایسے نشہ نے بھی بڑی شکل اختیار کی ہے، منشیات نے بڑی شکل اختیار کی ہے۔ پہلے لوگ چھپ کر یہ گناہ کرتے تھے، آپ سر عام انجوائے کرتے ہیں اور آپ تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ مجلسوں میں، میٹنگوں میں، پروگراموں میں منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پڑھے لکھے طبقے میں جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا اپر کلاس سمجھتا ہے، بڑا پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو ہے کراچی کے اندر ایک عورت کی گرفتاری جو ہے جو لاہور سے ہوئی، اس کے پیچھے کردار تھا، اس کے اندر بے شمار لوگ ملوث تھے۔ جب ان بڑے لوگوں کے گھروں کو یہ تکلیف پہنچتی ہے، ان کی اپنی اولادیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، ذلت کا باعث بنتی ہے، مرتی ہے، تو پھر ان کو یاد آتا ہے یہ غلط ہو رہا۔ جب اس عورت کو پکڑا گیا تو اس کے اندر، جب ابھی تک شاید وہ کیس لگا ہوا، تفتیش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو آج تک ہو چکا ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگوں کا کردار ہے۔ سر عام وہ بیچ رہی تھی، سر عام بنا رہی تھی، اور بڑے بڑے لوگ اس کے دروازے پہ دستک دیتے نظر آتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس منشیات سے بچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
جب ملک کے اندر بے روزگاری ہو، معاشی طور پر جو ہے عدم استحکام ہو، لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، روزگار نہیں، نوکریاں نہیں ہیں، آوارگی ہے، بے رحمی ہے، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مختصر راستہ اختیار کرتے ہیں، آسانی والا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے اندر جس میں تعلیم اور صحت یہ دو چیزیں لازمی ہیں. جس معاشرے میں تعلیم اور صحت کے مراکز میں کرپشن ہو، صحت میں کرپشن، تعلیم میں کرپشن، اور انسان کی بنیادی چیز روزگار جو ہے اس میں کرپشن، ہر جگہ پریشانی، ہر جگہ پریشانی. جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو نوجوان شدید اقتصادی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور نشہ کی طرف وہ ترجیح دیتے ہیں. اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے، جس پر لازم ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، روزگاری کے اندر اپنی قوم کو مواقع فراہم کرے، آسانیاں فراہم کرے، لوگوں کو خوشحال کرے، کشادگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ حکمران طبقہ کا یہ ان کی بنیادی جو ہے ان کا کردار اللہ بیان کر رہے ہیں. کبھی کسی حکمران نے آ کر میڈیا پر کہا ہو کہ پوری قوم نمازی بن جائے، پوری قوم زکوٰۃ کی طرف پلٹ آئے، جو جن کے اوپر اللہ نے یہ فرض کی ہے، پوری قوم دیانتداری کی طرف پلٹ آئے، سچائی کی طرف آ جائے، کرپشن کا خاتمہ کر دے. کبھی ایسا بیان کبھی کسی نے سنا ہو؟ کیوں؟ اس حمام میں سب لگے ہیں، سب ان برائیوں کے خود ٹھیکیدار ہیں، برائیوں کو پروموٹ کرے، برائیوں کو حوالہ دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ قوم و ملت کی نوجوان نسل جو ان کی حفاظت کی جائے. وہ تو چاہیں گے یہ برباد ہوتے رہے. یہ جو منشیات کی چیزیں ہیں یہ حکومت کی مرضی کے بغیر مارکیٹ میں نہیں آ سکتی. حکومت وقت جو چاہے وہ کر سکتی ہے. ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اعلی کار بن کر اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، نہیں ان کی تربیت کرتے. ہمارے بچے ایسی سوسائٹیوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسی مجلسوں میں، ایسے گروپوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمارا بچہ عادی بن چکا ہوتا ہے نفسیات کا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عزت اسے گناہ میں کہیں پکڑ نہ لے، وہ اپنی عزت کو بچاتے بچاتے گناہ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. میری عزت محفوظ رہے، گناہ کی کوئی بات. تو تعلیمی اداروں کے نزدیک جو ہے منشیات کی کھلی خرید و فروخت، اس دھندے کو سیاسی طور پر تحفظ مہیا کرنا کون لوگ ہیں؟ یہ بے شمار اسکولوں کو آپ میرے سے زیادہ آپ یہ علم رکھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. آج ہر انسان کی پاکٹ میں جو ہے موبائل ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن ہم ان اداروں میں جہاں یہ منشیات کا دھندہ ہوتا ہے، جن درسگاہوں میں، جن تعلیمی اداروں میں، وہاں پہ لائن میں لگ کر لوگ مہنگی مہنگی فیسیں اور ایڈوانس داخلہ فیس کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. مادی اور معاشرتی طور پر اسٹیٹس اپنا جو ہے بحال رکھنے کے لیے ہم سمجھے میرا بچہ جو ہے اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی درسگاہ میں پڑھے، چاہے اس کی زندگی بچے یا نہ بچے. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو روزگار دینا ہے، ہم نے انہیں روزگاری کی شکل میں استحکام دینا ہے، انہیں ایسی نوکری، ایسا کاروبار دینا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا. جو اس کا مقدر ہے، نصیب آپ نے ڈائریکشن دے دی، اللہ اسے عطا کرے گا. جس کا ذمہ دار بنایا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو جہنم سے بچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دنیاوی علوم، دنیاوی یہ کاروبار، یہ دنیاوی جو کھاتے ہیں یہ تھوڑی مدت کے لیے ہیں، تھوڑی زندگی کے لیے ہیں، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے اپنے اولادوں کو ایسی راہ پہ لے کر آئیں کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور تمہیں بھی جنت میں لے کر جائیں. خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو میرے بھائی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. قرآن مجید میں آل فرعون کے ایک مومن کی نصیحت کو قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے. اب میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھنے والا ہے. وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم اس راستے سے نہ ہٹے ان قریب تم دیکھ لو گے. قرآن پاک کی طرف پڑھ لیں. اگر تم نے اپنی اولادوں کو نہ محفوظ کیا منشیات سے، نشہ سے، تو اپنی زندگی میں دیکھو گے تمہاری اولادیں سڑکوں کے اوپر رلتی ہوئی، بگڑتی ہوئی، ذلت و رسوائی کی زندگی مرے گی. اس لیے اپنی اولادوں کو منشیات سے، ہر طرح کے نشے سے بچائیے. ان کی تنہائیاں چیک کیجیے، ان کا پیچھا کریں، کہیں خدا نخواستہ کسی کا بچہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. یہود و نصارہ پر عذاب کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر برائی کرنے کے باوجود ڈٹ جاتے تھے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے. ایک گروہ ایسا بھی تھا وہ نیک تھا لیکن کہتا لگے رہنے دو، ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں نا، لگے رہنے تو جہاں پہ لگے ہوئے. اللہ نے ان کو بھی پکڑا. تو میرے بھائی جس قوم سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام رک جائے اس معاشرے کے اندر منشیات، نشاوت، یہ چیزیں جو ہیں عام ہو جاتی ہیں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، اساتذہ کی، معاشرے کی، کہ اپنی نئی جنریشن کو، اپنے نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرے. اس طرح کے تمام منشیات کے جو منصوبے ہیں، تمام نشاور جو چیزیں ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، پروگرامز کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، ہر طرح سے، تاکہ ہمارے بچوں کی زندگیاں بچ جائیں. آئس کا نشہ عام ہے. یہ پہلے شراب کا ہوتا تھا، اب کئی طرح کے نشے جو ہے انجیکشن کے ذریعے، پاؤڈر کے ذریعے، مشروبات میں ملا کر، اور گولیاں اور کیپسول بھر کر، ایپ کے ذریعے، بے شمار قسم کے نشے ہیں. آپ میرے سے، میں پہلے بھی کہا جو آپ زیادہ جانتے ہیں. تو یہ جتنی بھی یہ شکلیں ہیں نشہ کی، یہ آپ کی زندگی، آپ کی اولاد کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں. ان سے بچائیے اپنی اولادوں کو، خود بھی بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها. میری امت کے کچھ لوگ ایک وقت آئے گا کہ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے. آج ایسی ہے، نشہ ہے، منشیات ان کے نام نئے نام رکھ کر انہیں استعمال کیا جاتا ہے. نوجوان نسل کی آوارگی یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سائنسی طور پر ہم نے ترقی تو بہت زیادہ پائی، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ خوشحالیاں، آرام دہ تو ہم نے سہولتیں ہم نے لے لی، لیکن تربیت سے ہم دور ہوتے چلے گئے، قرآن و سنت سے دور ہوتے چلے گئے، اپنے سب صالحین کی مشن سے دور ہوتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو یاد رکھو روز قیامت تمہیں جہنم کا ایندھن بننا ہوگا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادبوہم علموہم، اپنے اولاد کو ادب سکھلاؤ، اخلاق کی تربیت دو، انہیں دین کا علم دو، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرو کہ تمہارے بچے ضائع نہ ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آوارگی اور بری صحبت کے بارے میں المرء علی دین
خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست بناتے ہوئے سمجھا کرے کہ یہ میرا دوست کیسا ہے، کہیں یہ میرا دوست دین پر ہے یا کہ دین سے دور ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ اس کے رنگ میں رنگے جائیں۔ آج ہمارے رشتے داروں میں، دوست و احباب میں، حلقہ احباب میں بظاہر ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہماری اولادی رشتے دار ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ میری اولاد کی بربادی کا باعث میرے رشتے دار بنے، میرا دوست بنا، میرا فلاں بنا فلاں۔ تو اپنی اولادوں کو حفاظت کریں، ان کی زندگیوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ایک سہولت ہے، اور اس سہولت کو سہولت رہنے دے۔ ان کی نجی زندگیاں جو ہیں، ان کے اوپر جو پروگرامز دیکھنے ہیں، جو ان کے اوپر چلتا ہے، وہ سب آپ کو علم ہے کہ یہاں سے ہی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں، نشہ کی ساری جو سکرین دکھائی جاتی ہے، وہاں سے ہمارے بچے سب لیتے ہیں۔ ممبر و محراب سے ہمیشہ آپ کو خیر خواہی کا درس ملتا ہے۔ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے اپنی قوم کو مطلع کرے۔ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، آج نشہ اور چیز حرام ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں نشہ کی نفرت، منشیات کی نفرت پیدا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین کو اپنائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، تابعین کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو ان ہستیوں سے متعارف کروائیں۔ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، نہ کہ کھلاڑیوں، گلوکاروں، موسیقی کاروں، ان کے اداکار بن کر ان کی تقلید میں تباہ و برباد ہو جائیں۔ سب سے پہلے غلطی سے اولاد کو آگاہ کرنا، نرمی سے نصیحت کرنا، سختی سے کہنا اور ڈانٹنا، ہاتھ سے برائی کو روکنا، اور گناہ جیسے آلات موسیقی ان کو توڑنا، ان کو گھر سے نکالنا، دھمکی دینا اور ڈرانا، یہ باپ اور استاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس عمر میں۔ لیکن ہاتھ سے برائی کو روکنا، قوت کا استعمال کرنا، منکر کو زبردستی روکنا، برائی کو ختم کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں ایسے اڈے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ نشہ اور بیچا جاتا ہے، فروخت ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، ان کی نسل کو ختم کرنا، ایسی فیکٹریوں کو تباہ و برباد کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ آج کا نوجوان صحابہ کرام، علماء، صالحین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی بجائے فلمی اداکاروں، گلوکاروں، سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکر اور کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ یہ ہے میرے لیے سیمپل، یہ ہے میرا نمونہ ہے۔ نہیں، ہمیں بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، دین کی زندگی کو اپنا کر اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ نوجوانوں میں نشے کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ اس میں ہماری بے دینی، بری صحبت، والدین کی غفلت، موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ذہنی دباؤ اور بے مقصد زندگی نوجوانوں کو نشے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ابتدا شوق سے ہوتی ہے، لیکن انجام تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ نشے کی جدید شکلیں، پہلے زمانے میں شراب، چرس اور افیم ہوا کرتی تھی، لیکن آج شیطان نے منشیات کے نئے نئے ناموں اور شکلوں میں پھیلا دی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان چیزوں کو نشہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، آئس، وائپ اور سگریٹ نوشی، گولیاں، کیپسول، پاؤڈر، مختلف کیمیکل منشیات نوجوانوں میں تیزی سے یہ چیزیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی ناک کے ذریعے سونگا جاتا ہے اور انجیکشن کے ذریعے یہ نشہ لگایا جاتا ہے، پانیوں میں گھول کر، گولیوں کی شکل میں، کیپسولوں کی شکل میں۔ کیا کہنے اس قوم کے نوجوانوں کا کہ جس قوم نے مستقبل میں ایک ہیرو بننا تھا، ایک مجاہد بننا تھا، ایک دین کا داعی بننا تھا، آج وہ قوم، اس قوم کے نوجوان جو ہے وہ بے رحمی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں منشیات کا بہت زیادہ رجحان ہے، بہت زیادہ منشیات تعلیمی درسگاہوں میں بکتی ہے، انجوائے ہو، سب کچھ اس ہمارے تقریباً ننگی ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، ہمیں نوجوانوں کو علم اخلاق، نیک صحبت سے جوڑے، قرآن پاک سے جوڑے، سیرت نبوی سے جوڑے، تاکہ ان کی زندگیاں بچ جائے۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، بربادی میں نہ ڈالیں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں۔ ہمارا دشمن جو ہے ہماری مستقبل کی جو
نوجوان نسل ہے ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ہماری اولادوں کو فتنے میں منشیات کا عادی بنا کر ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، کھیلنا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو با حیا، با کردار، نمازی، مجاہد، دین کا داعی اور مبلغ بنائے، اللہ ان کو ہمیشہ دین پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ہمیشہ انہیں خوش و خرم رکھے، اور ایسے جرائم سے، ایسے برائیوں سے اللہ محفوظ رکھے جن کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت تباہ و برباد ہوتی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما دے، اللہ فوش و دکان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ایک بچہ ہے حافظ محمد ابراہیم جو 1.5 ماہ سے زیر علاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ مکمل طور پہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے بڑے چھوٹے بیمار ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج، اللہ تمام کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔